بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ البلد کی آیت نمبر 11 سے آخر تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس سورت کا ابتدائیہ گزرا، جس میں ابتدائی آیتوں میں رب العالمین نے 2 قسمیں کھائی۔ ایک قسم مکہ مکرمہ کی اور دوسری قسم والد اور مولود کی۔ پھر رب العالمین نے جواب قسم میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان، پھر آگے فرمایا کہ انسان کا یہ خیال ہے، اس کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ وہ آزاد ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، یا اس کے اوپر کوئی غالب نہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور جو مال اس کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے خرچ کرے، کوئی اس کو دیکھتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ پابند بھی ہے، اس کے اوپر قدرت رکھنے والا بھی ہے، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی ہے، اور اس کو مال خرچ کرنے، جو مال دیا ہے اس کے خرچ کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ وہ اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں رہ سکتا۔ انہی آیتوں میں فرمایا کہ انسان کی جو یہ سمجھ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ بالکل غلط ہے، فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے آنکھیں دی ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے سے یہ دیکھے حق کو، صحیح بات، صحیح جگہ مال کے خرچ کرنے کی، اس کو آنکھوں سے دیکھے، کون مستحق ہے، کون استحقاق رکھتا ہے کہ اس جگہ میں مال کو خرچ کروں۔ دوسرا، اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے زبان دی، ہونٹ دیے، اگر خود سمجھ نہیں آتی، دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو زبان کو استعمال کر کے پوچھ لے کہ میں یہاں خرچ کروں یا نہ کروں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے بتائے، 2 گھاٹیوں کے، خیر اور شر کا راستہ بتایا، کہ خیر کے لیے ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا کہ ان کو پڑھ کر ان کی اتباع کرتے ہوئے یہ خیر کے راستے کو تلاش کر سکتا ہے، اور شر کے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہم نے واضح کر دی ہیں۔ جس طرح میں نے کل یہ کہا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے ابو الاشد کے بارے میں یہ چل رہا تھا کہ اس نے کہا کہ یقول اہلکت مال لبدا،
میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، آپ کی عداوت میں، دشمنی میں اہل قریش سے سب سے زیادہ مال میں نے خرچ کیا ہے، تو لہٰذا میری برتری کو تسلیم کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہ ساری آیتیں اسی بارے میں ہیں۔ تو آگے آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی، ان آیتوں میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلقتحم العقبہ، کیوں نہ اس نے اطاعت اور تابعداری والی جو گھاٹی ہے اس پہ کیوں نہ چڑھائی ہے، کیوں نہ چڑھا اس کے اوپر۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ فلقتحم العقبہ، فلا جو ہے لا اصل میں آتے ہے نفی کے لیے، اور جب ماضی کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں لا داخل نہیں ہوتا، اس کے اوپر ما آتا ہے ہمیشہ نفی کے معنی میں۔ ما ذهب وہ نہیں گیا، لا نہیں آتا لفظ، لا مضارع یعنی استقبال اور حال کے لیے آتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا یہاں پر جو لا آیا ہے یہ لا اپنے اصل معنی میں نہیں ہے بلکہ حلا کے معنی میں۔ حلا کا معنی ہے کیوں نہیں، فلقتحما کیوں نہیں، وہ کہا نا کیا میں نے اہلکت مال اللبدا، میں نے بہت مال خرچ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی۔ تو اب اس کے لیے کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں اس نے مال کیوں خرچ نہ کیا، کہ اس کے ذریعے سے اطاعت اور تابعداری کی جو گھاٹی ہے اس کو عبور کر لیتا، اس کے اوپر چڑھ جاتا۔ یہاں پر بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ لا جو ہے یہ اپنے اصل معنی میں ہی ہے۔ اب تکرار جو ہے ظاہری میں ماضی کا صیغہ نظر نہیں آ رہا بار بار، لیکن معنوی طور پہ یہاں پر تکرار پایا جاتا ہے آگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولا فک رقبہ، اس نے غلام کو بھی آزاد نہ کیا، اور فرمایا ولا اطعم مسکینا، مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلایا، اور فرمایا ولا کان من الذین آمنوا، اور نہیں ہوا ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے بھی نہ ہوا۔ اور پھر دوسرا یہاں پر عقبہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، مفسرین نے لکھا کہ عقبہ یہ پہاڑی راستہ، عقبہ کیسے کہتے ہیں، پہاڑی کو راستہ، اور اقتحام کہتے ہیں اقتحامہ، اس کا معنی گھسنا، چڑھنا۔ تو یہاں کیا مراد ہے پہاڑی سے، عقبہ سے مراد پھر کیا ہو گیا، فرمایا مفسرین نے کہ اوامر اور نواہی، احکام کا جو دیے گئے اوامر، آرڈر جو ہے اللہ کے، اوامر، نواہی جن چیزوں سے اللہ نے اسٹاپ کیا ہوا ہے وہ چیزیں مراد ہیں، ان کی مشقت کو برداشت کرنا، یہ گھاٹی کا نام۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین حق کی خاطر تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرنے سے یہ کنایا ہے۔ فلقتحم العقبہ یعنی تکلیفیں جو اٹھائی جاتی ہیں دین اسلام کی خاطر، مشقتیں جو اٹھائی جاتی ہیں ان سے کنایا ہے۔ فرمایا کہ ہر نعمت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے عطا کی، پھر دین کی خاطر ان نعمتوں کے وصول کے بعد دین کے لیے تکلیفیں، مشقتیں کیوں برداشت نہ کی۔ آگے فرمایا کہ فلقتحم العقبہ، اور اس کا ایک دوسرا معنی عقبہ کا معنی مفسرین نے کیا، اس کا معنی ہے جہنم کے اندر ایک پہاڑی ہے خاص، اس کو بھی عقبہ کہا جاتا ہے۔ عقبہ اس پہاڑی کا بھی نام ہے۔ مفسرین نے دوسرا معنی بھی کیا جو پل صراط ہے، اس پل صراط کو بھی عقبہ کہا گیا۔ تو کیوں نہ اس نے اطاعت و تابعداری کر کے جہنم کی اس پہاڑی سے اپنے آپ کو بچایا، کیوں نہ اس نے دنیا میں مال صحیح جگہ میں خرچ کر کے اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزرا، کیوں نہیں، فلقتحم کیوں نہیں گزرا اس طرح۔ تو آگے فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی، نے کہا فلقتحم العقبہ، کیوں نہ چڑھا اس گھاٹی کے اوپر۔ تو پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تو سمجھا عقبہ کیا ہے، عقبہ کیا ہے، سن، اگر نہیں سمجھ آئی تو ہم سمجھائیں کہ عقبہ کیا چیز ہے۔ قرآن کریم میں ایک اصول ہے، دو لفظ آتے ہیں ادراکا اور یدریکا، دونوں کا معنی ہے تجھے کیا معلوم، تجھے کیا معلوم۔ لیکن اب یہاں پر ایک جو آتا ہے ادراکا، ادراکا جب آتا ہے تو اس کے بعد رب العالمین اس کی وضاحت خود فرما دیتے ہیں، ادراک کے بعد اس کی وضاحت خود کرتے ہیں، اور یدری کا جو لفظ آتا ہے اس کے بعد لفظ کو واضح نہیں کرتے، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریبی ہو۔
لیکن قریب ہو، اب کتنی قریب ہے اس کا وقت نہیں بتایا، سال بعد ہے، 2 سال بعد ہے، کتنی کوئی وقت تعین نہیں کیا ہے، واضح نہیں ہے. لیکن وما ادراک جب آتا ہے تو اس کے بعد رب العالمین اس کی وضاحت کرتے ہیں. جس طرح یہاں پر فرمایا کہ وما ادراک مل عقبہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، عقبہ کیا ہے، تو فرمایا فک رقبۃ، فک رقبۃ، غلام کا آزاد کرنا، غلام کا آزاد کرنا. کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں کیا، یعنی مال خرچ اس نے صحیح جگہ پہ نہیں کیا، فلقتحم العقبہ، کیوں نہ صحیح جگہ پہ مال خرچ کیا، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم کہ مال خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے، تو فرمایا فک رقبۃ، سب سے بہترین جگہ مال خرچ کرنے کی کیا ہے، غلام کی آزاد کرنا ہے، غلام کا آزاد کرنا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت دنیا میں غلامی بڑی عام تھی، لوگوں کو جنگوں کے اندر پکڑا، گرفتار کر لیا، غلام بنا دیا، پھر مارکیٹ کے اندر جس طرح جانوروں کو لایا جاتا ہے اس طرح غلاموں کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کو اس طریقے سے بیچا جا رہا تھا، کاروبار تھا. اسلام آیا، اسلام نے اس چیز کو، کیونکہ ایک بری چیز تھی، اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی. اور آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، اس کی نیچر میں آزادی ہے، اور یہ جو ہے یعنی انسانی حقوق کے خلاف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آزادی اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو دی ہے، اور اس کو غلام بنانا اللہ نے اس کا حق کسی انسان کو نہیں دیا کہ وہ دوسرے انسان کو غلام بنا کے. تو اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن، اسی طرح اسلام نے پھر ابتدائی کے اندر قسم کسی نے کھائی، اس کو کہا کہ غلام آزاد کرو، زہار کر دیا غلام آزاد کرو، قتل کیا اس کے بدلے میں کہا غلام آزاد کر دو. تو بہت ساری چیزیں اس طرح تھیں، آزاد کرو غلاموں کو. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے یعنی اس کے فضائل بیان کیے، بہت سارے فضائل بیان کیے غلاموں کے آزاد کرنے کے. حدیث میں آتا ہے ایک اعرابی دیہاتی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس کے کرنے سے سیدھا جنت پہ چلا جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن درخواست جو ہے بڑی لمبی ہے، درخواست بڑی لمبی ہے. تو فرمایا غلام آزاد کرو اور غلام کے آزاد کرنے میں مدد کرو. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول دونوں چیزیں تو ایک ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کا آزاد کرنا یہ ہے کہ پورے کا پورا خرید کر اس کو آزاد کر دو، اور مدد کرنا یہ کہ اگر غلام نے اپنے مالک سے کہا میں تمہیں پیسے لا کے دوں گا تو مجھے آپ آزادی دے دیں. اب اس نے جو مالک سے طے کر لیا، کچھ پیسے اس نے پے کر دیے، کچھ باقی ہیں، تو اس کے باقی پیسے ادا کرنے بھی اس کو کیا ہے، اس کی مدد کر دو. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر سے رابی سے کہا کہ اگر اس کام کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. اور فرمایا اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پیاسے کو پانی پلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ. اور پھر فرمایا اس کی بھی نہیں ہے تو اچھا کام کرنے کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. اگر اس کی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کرو کہ کلمہ خیر کہو اگر کہہ سکتے ہو، نہیں تو خاموش رہو. اچھی بات کرو، اچھی بات کرو اگر کر سکتے ہو، نہیں بری بات منہ سے نکلتی ہے تو پھر خاموش رہنے میں بہتری ہے، پھر خاموش رہنے میں کیا ہے، بہتری. تو اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غلام کے آزاد کرنے ہی کے بارے میں فضیلت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، یہ غلام آزاد کیا، کل قیامت کے روز اس غلام کی باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں اتنے ہی اعضاء کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس شخص کے ہر اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے میں رسول اللہ نے فرمایا کس کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. جب صحابہ اکرام کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی غلاموں کی آزادی کے بارے میں فضائل بیان کیے تو صحابہ اکرام نے بہت سارے غلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدائی اسلام کے اندر بہت سارے غلام خرید کر آزاد کیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے
30,000 غلام انہوں نے آزاد کیے، 30,000 غلام. اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 1,000 غلام انہوں نے آزاد کیا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا قیمتی غلام تھا، قابل غلام تھا، تو اس کی قیمت تقریباً 10,000 درہم تھی. تو لوگوں نے کہا ہم اسے خریدتے ہیں، ہم پر بیچ دو، کیونکہ قابل غلام ہوتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو خریدا جائے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو گویا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کرنا ایسا ہوا کہ کرتے کرتے یہ غلامی جو تھی اس کی لعنت سے انسانیت کو آزادی ملی، اس کی لعنت سے انسانیت کو آزادی ملی. لیکن آج دوسرے طریقے سے غلام بنایا جاتا ہے. جس طرح کشمیر کے مسلمان ہیں کب سے آزادی مانگ رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے. لیکن وہ جو غلامی تھی اس دستور کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کر دیا. تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے. پھر اب آج کے زمانے میں جب غلام نہیں ہے تو فرمایا اس میں بہت ساری دوسری صورتیں بھی ابھی اس میں شامل ہے. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی ہے قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور قرض کے اندر کوئی ڈوبا ہوا ہے، اس کی قرض کے اتارنے کے لیے اگر اس کی مدد کی جاتی ہے تو فرمایا یہ بھی فک و رقبہ ہے. اسی طرح کسی غیر مسلم ممالک کے اندر دین اسلام کی اشاعت کی ضرورت ہے یا لوگوں کو کافر بنایا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے تو فرمایا یہ بھی فک و رقبہ کے اندر آتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، اس کی مدد کی جائے. تو فرمایا کہ گھاٹی کو سر کرنا جو ہے، گھاٹی پہ چڑھنا پہاڑی پہ، تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا. آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن میں، بھوک کا دن ایسے غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ اچھی خصلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین خصلت اسلام کے اندر کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا، غریبوں کو، مساکین کو کھانا کھلانا ہے. تو فرمایا اب یہاں فی یوم ذی مسغبہ، مشکل کے وقت میں، مشکل گھڑی آ جائے، جس طرح کات سالی کا زمانہ ہو جاتا ہے یا راشن کی کمی ہوتی ہے یا کسی جگہ میں آفت آ جاتی ہے، جس طرح آج کل سیریا کے مسلمان ہیں یا کشمیر کے مسلمان ہیں جہاں جنگ زدہ علاقے ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر مسلمان کھانے کے لیے ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں. جس طرح لوگ کلپس بھیجتے ہیں آج کل، تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کچرے سے لوگ روٹیاں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر بغیر جنگ زدہ علاقوں کے. وہاں بھی یہ حالت ہے. تو فرمایا سب سے بہترین چیز کیا ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ. فرمایا آگے یتیما ذا مقربہ، تیسرے نمبر پہ فرمایا یتیما ذا مقربہ، یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم کو. اب یتیم پھر ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار بھی ہو، یتیم ہو پھر قریب کا رشتہ دار بھی ہو. فرمایا یہ بہت بڑا ثواب ہے. یتیم کے بارے میں حضور فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی لک آفٹ کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اس طرح جنت میں ہوں گے. تو یتیم کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی بھی کیا ہے، دیکھ بھال کرنی چاہیے. آگے فرمایا او مسکین ذا متربہ، یا مسکین ہے ذا متربہ جو خاک میں رل رہا ہو. مسکین جب غربت آتی ہے تو بیچارے کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں، مٹی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، مٹی کے اوپر بیٹھا. تو ایسا مسکین نہ جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی چیز ہے، تو ایسے مساکین کے لیے بھی کیا ہے، کھانے کا انتظام کرنا. تو فرمایا یہ ہے وہ گھاٹی، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مصارف جن کے اندر مال کو خرچ کیا جائے. لیکن اے انسان، تو نے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ تو نے بے حیائی کے کاموں میں خرچ کیا، تو نے شراب اور کباب کی محفلیں سجانے کے لیے خرچ کیا، اور جاہلانہ رسومات کے اندر خرچ کیا، موت اور خوشی کی کے اندر فضول قسم کی رسومات کے اندر تو نے خرچ کیا. آج دیکھیں کہاں کا مال خرچ ہوتا ہے، فضول رسومات کے اندر. ختم کی رسمیں خاص کر کے یہاں پر ختم کھلانا. اب دیکھو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مصارف بتائے کہ مال کو یہاں خرچ کرو. کس جگہ میں خرچ کرو؟ غلام کے آزاد کرنے کے اندر. کیا یہ کھانا کھلانا مشکل وقت کے اندر، یتیم کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھانا کھلانا، یہ جگہیں ہیں مصارف، یہ وہ مقام ہیں، ان جگہوں میں خرچ کیا جائے. لیکن ہماری فضول رسومات کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو، مالداروں کو جمع کر کے انہی کو کھانا پکایا، انہی کو کھلا دیا. بابا اس میں کیا اجر ملے گا تمہیں؟
کیا ملتا ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یتیم بیچارے رل رہے ہیں، مساکین مٹیوں کے اندر بیچارے، ان کے لیے کیا حالت ہے ان کی. تو فرمایا اسی طریقے سے اب شادیوں کے اندر جو رسومات ہیں، ایک دلہن کے لیے جو جوڑا لیا جاتا ہے لاکھوں کا ایک دن کے لیے، ایک مرتبہ پہنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پہنتی ہی نہیں اس کو، لاکھوں روپے اس پہ لگا دیتے ہیں فضول میں. کون سی انسانیت ہے؟ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو یہ رسومات ہندوؤں کی رسمیں، ان سے اپنی جان چھڑائی جائے، ہندوؤں کی رسمیں. بابا اتنا ظلم نہ کرو، شادیوں کو اتنا مہنگا نہ بناؤ. شادی مہنگی کر دی جائے گی تو زنا عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائے گا، تو پھر بہت خرابی دنیا میں پھیل جائے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آگے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. فرمایا کہ یہ مصارفیں خرچ کرنے کی جگہ ہیں، لیکن ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. ثم کان پھر ہو من الذین لوگوں میں سے آمنوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ساتھ صبر بھی کرو. اگر مشکل وقت آ جائے، تکلیف دہ وقت آ جائے، اس وقت صبر کرو. اور وتواصوا، ساتھ دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرو. فرمایا وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرو، مہربانی کرو لوگوں پر، ساتھ مہربانی کرنے کی تلقین بھی کرو. دوسروں کو بھی کہو کہ مہربانی کرو ان کے اوپر. پھر آگے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، بشارت دے دی آخرت کی، خوشخبری دی اہل ایمان کو. کیا خوشخبری؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ کام کرنے والے اصحاب میمنہ ہیں، دائیں ہاتھ والے، دائیں بازو کے لوگ ہیں. یہ دائیں بازو کے لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز سرٹیفکیٹ ان کے رائٹ ہینڈ میں دے گا، اور یہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے. فرمایا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ کم بختی والے ہیں، وہ نامراد ہیں، بدبختی والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر کیا ہے؟ نار، آگ ڈالے گا، مؤصدہ جو بند کی ہوئی ہے. یعنی جب جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور ان جہنم کے آگ کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، تو پھر دروازوں کو بند کر دیا جائے گا کہ کہیں بھاگ کے نہ جائے، اسی کے اندر ان کو رہنا ہے. تو گویا رب العالمین نے یہاں پر ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، کہاں کہاں مصارف بتائے کہ کس کس جگہ میں یہ مال کو خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، پھر ساتھ ہی صبر کرنا چاہیے. صبر کس چیز کے اندر؟ صبر تین چیزیں بتائی مفسرین یہاں بھی لکھی کہ صبر اللہ رب العالمین کی اطاعت و تابعداری کے اوپر، گناہوں سے بچنے کے اوپر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے. اور پھر صبر دوسرا کہ کوئی مشکل آ جاتی ہے دین کے معاملے میں، وہاں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وصحبہ بارک وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین، ہمارا بیٹھنا قبول بنا، اس کو مقبول بنا دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما دے.